اس آیت مبارکہ کے اندر ایک بہت ہی اہم نقطہ بیان ہوا، اہم نقطہ فرمایا کہ کسی کو گمراہ کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر اس نے پہلے سے حق کے دلائل سن رکھے ہیں تو اس کے ان دلائل کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنا، یہ پہلا طریقہ ہے۔ اس کو اللہ رب العزت نے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ کے اندر بیان فرمایا اور اس سے منع فرمایا۔ نمبر دو، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر اس نے پہلے سے ہی حق کے دلائل نہیں سنے تو اس سے حق کے دلائل کو ہی چھپا دیا اور حق کو اس تک پہنچنے ہی نہ دیا۔ یہ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اور اس سے ممانعت فرمائی، یعنی گمراہ کرنے کے یہ دو طریقے تھے، اور اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے دونوں طریقوں سے سخت منع